والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان او کما قال علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین ذی وقار، آج کی یہ تقریب سعید جلسہ دستار فضیلت و اس نقش سرکار لافانی فنا فی القرآن زینت المشائخ استاد الاساتذہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری احمد دین رحمۃ اللہ علیہ تعالی انعقاد پذیر ہے، اور جس کی صدارت خطیب پاکستان مقبول کل جہان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ اور تشریف رکھتے ہیں جانشین نقش سرکار لاسانی حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد یوسف نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اور انتہائی واجب الاحترام جانشین نقش سرکار لاسانی فخر القراء زینت القراء جناب قاری محمد اجمل نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور جملہ علماء کرام. میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس جگہ پر آپ سے مخاطب ہوں جہاں سے میں نے قرآن کریم کو سیکھا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پنجابی کے لیے کاردہ پیر بولا ہوں میں. یہ قاری صاحب جو ہیں نا، وہ جو آپ سے بڑے بڑے نام منگواتے ہیں نا، میں انہوں کی گل کرتا ہوں. وہ جو فخر قرہ حضرات فخر پاکستان ہم بلاتے ہیں نا جی، یقین فرمائیں یہ ان سے بھی اعلیٰ قاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قبلہ قاری احمد دین صاحب، قبلہ قاری احمد دین صاحب. تو میں ساتھ یہ بات بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہ 40 سال پہلے یا 45 سال پہلے جو ہم نے قبلہ شاہ صاحب سے عقائد کی باتیں سیکھی ہیں جمعوں میں، سبحان اللہ، وہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ تحفظ عقائد پر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ آپ کا اعزاز ہے اور میں اس کا معترف ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خاص طور پر شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے سبحان اللہ وہ بے مثال ہے. سبحان اللہ
اس کی پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں۔ بے شک بے شک بے اس میں میں کہتا ہوں نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ گدیوں کو دیکھنے والے ہیں، نہ کلگیوں کو دیکھنے والے ہیں، بس حق کی بات کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہمیں فخر ہے ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ جلسہ دستار فضیلت قرآن کریم کے حوالے سے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کائنات کے اندر 4 کتابوں کا نزول ہوا سبحان اللہ اور 100 صحائف کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ 4 کتابیں اتری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، سبحان اللہ اور 100 صحائف اتری ہیں۔ سبحان اللہ کائنات میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جس میں رب خود شریک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عبادت ہے درود شریف، سبحان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے سبحان اللہ آقا پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ مولا کب سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب کب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، دن بھی نہیں تھی، رات بھی نہیں، کچھ نہیں تھا، نہ سماوات تھے، نہ زمین تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ ملائکہ تھے، نہ جن تھے، نہ کرسی تھی، نہ عرش تھا، نہ قلم تھا، نہ لوح تھا، کائنات کا کوئی ذرہ نہ تھا۔ اس وقت ایک احمد تھا اور دوسرا معبود تھا، محمود تھا، جس کی حمد بیان کی جا رہی تھی۔ ایک تیرے اور میرے آقا تھے جو اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اور دوسرا رب کائنات تھا جو حضور پر درود پڑھ رہا تھا۔ ایک درود ایسی عبادت ہے جس میں رب خود شریک ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ اور یہ قرآن کی تعلیم ایسی ہے جس میں رب خود شریک ہے۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ قرآن کی تعلیم ایسی ہے جس میں رب خود شریک عبادت ہے۔ سبحان اللہ تعلیم قرآن سب سے بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ فرمایا اگر 10 آیات کی تلاوت کرو گے نا، اللہ تمہیں غافلین سے نکال دے گا۔ سبحان اللہ یہ فرشتہ تمہیں غافلین میں نہیں لکھے گا۔ اور اگر 100 آیات کی تلاوت کرو گے نا تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں ذاکرین میں لکھ دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھے گا۔ اللہ اور اگر 1000 آیات کی تلاوت کرو گے، تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات تمہیں قرب والوں میں لکھ دے گا، قرب والوں میں لکھ دے گا۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ سبحان اللہ فرمایا الرحمن، سبحان اللہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، سبحان الرحمن، سبحان اللہ فرمایا الرحمن وہ ہے علم القرآن، سبحان اللہ جس نے قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ کس کو سکھایا؟ سبحان کس کو قرآن سکھایا؟ سبحان اللہ آدم کو، سبحان ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، کس کو قرآن سکھایا؟ تمہیں کہاں مغالطہ پڑ گیا کہ نعوذ باللہ نبی ان پڑھ ہوتا ہے؟ تم ناظرہ پڑھو، ترجمہ پڑھو، ایک تفسیر پڑھ لو اور وہ بھی پوری نہ پڑھو تو تم عالم ہو۔ اور جس پر قرآن اترے، جو شارع قرآن ہے، سبحان اللہ جسے قرآن رب پڑھائے، سبحان اللہ تم اسے ان پڑھ کہو جو آ کر اعلان یہ کرے انما بعثت معلما، لوگوں مجھے تو اس کائنات میں عالم بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ رب کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ وہ ہے سبحان جس نے قرآن سکھایا ہے۔
اور رب سے کس نے قرآن سیکھا ہے؟ وہاں تو جناب موسیٰ کو دیکھنے کی اجازت نہیں، خواہش کرتے ہیں ربی ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، مگر قرآن کس نے سیکھا؟ جو سویا ہے، آرام کر رہا ہے، جبریل 70,000 ملائکہ لے کر آتے ہیں، قدموں کا بوسہ کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے جبریل کے ذہن کے اندر یہ خیال اترا، جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ آقا بیدار ہوئے، پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ وہاں دعائیں ہوتی ہیں ربی اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ مبارک کھول دے، میرے سینے مبارک کا انشراح فرما۔ یہاں حبیب اللہ کھیل رہا ہے، 5 سال کی عمر ہے، سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، انوارات سے بھر دیا جاتا ہے، اعلان نبوت کا وقت آتا ہے، بعثت پر سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، سینہ مبارک کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر معراج کا وقت آتا ہے، سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، قلب اطہر کو غسل دیا جاتا ہے، وہاں جبریل کہتا ہے میں دیکھ کر حیران ہوں، فیہا عینان تبصران، فرماتے ہیں میں نے آقا کی قلب اطہر کو دیکھا، وہاں 2 آنکھیں تھی، آقا ان آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت کی تشریح کرتی ہے روایت، آقا فرماتے ہیں جب میں سر کی آنکھ سے سوتا ہوں عائشہ میرا دل جاگتا ہے، سر کی آنکھ سے سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے۔ دل کیسے جاگتا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، سر کی آنکھیں آرام کر رہی ہیں، قلب اطہر کی آنکھوں سے آقا کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور جبریل کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران تھا، فیہا اذنان، وہاں 2 کان بھی ہیں، تسمعان، آقا ہماری باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس قلب اطہر کو غسل، پھر سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا، تو رب نے فرمایا لم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے تمہاری رضا کے لیے تمہارے سینے کو کھول دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ایک لفظ دیا نا امی، سبحان اللہ، اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سیاق و سباق نہیں دیکھا، سیاق و سباق کیا بات، یہ امی ان پڑھ مکھی تے مکھی ماری، جنہیں ترجمہ کیتا نا جی انہیں مکھی تے مکھی ماری، ان پڑھ، اگلے نے بھی ان پڑھ، اگلے نے بھی ان پڑھ، کیویں جی پہلے لکھیا نا جی حضور دا وصال 12 ربیع الاول، اگلا بھی آیا 12 ربیع الاول، اگلا بھی آیا 12 ربیع الاول۔ کسے صحابی نہیں کٹیا کہ 19 سفر کو حضور علیل ہوئے، 13 دن علیل رہے، 19 سفر کو علیل ہوئے، 13 دن علیل رہے، بھئی 11 جمع کریں تو 30 سفر، باقی رہ گئے 2، تو یہ 2 ربیع الاول بنی، 12 کیسے بنتی؟ وہ مکھی دا مکھی سارے ہمارے، ایک نے دیکھ دیا نا ان پڑھ، پیچھے جنہیں آئے ہونا کیا ان پڑھ، ان پڑھ، ان پڑھ، کس کس کو کہو گے اس کا ترجمہ بھی ان پڑھ؟ قرآن جو لوح محفوظ پر ہے نا، اس کو رب کہتا ہے ام الکتاب، اندہ ام الکتاب۔ اب بتاؤ وہ کتاب ان پڑھ ہے؟ جو لوح محفوظ پر قرآن پڑھا ہے نا، اس کو قرآن کہتا ہے ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، تو کیا ترجمہ کرو گے ان پڑھ؟ اس بستی کو ام القرآن کہا جاتا ہے، مکہ کی بستی کو جس کی طرف حضور آئے، تو کیا کرو گے؟ ان پڑھ کی بستی ہے؟ نہیں۔ اس مثال سے تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی،
مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مولا کائنات روایت کرتے ہیں سبحان اللہ کہ سبحان اللہ نے زمین کی جو تخلیق کی نا، سبحان اللہ زمین کی تخلیق تخلیق کی سبحان تو سب سے پہلے سبحان اللہ جو جزیرہ رونما ہوا پانی پر ہے نا، سبحان اللہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ خُلِقَتْ، سبحان اللہ اللہ نے کیسے زمین کو پانی پہ بچھا دیا ہے، سبحان اللہ وہ زمین پانی پہ بچھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ تو مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے پہلے سبحان روئے زمین پر اس پانی کے اوپر جو جزیرہ رونما ہوا نا، وہ اتنی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ام ماں کو بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ وہاں سے کائنات بنی ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے نا وہ جزیرہ رونما ہوا، سبحان اللہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ ساری کائنات کعبے والی جگہ سے بنی ہے، کعبے والی جگہ سے کائنات بنے، وہ ام القریٰ بنتی ہے۔ تو پڑھو نا حدیث مبارکہ، حضرت جابر پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس سے آگے کرسی بنی، اس سے آگے سماوات بنے، اس سے آگے قلم بنی، اس سے آگے لو بنا، اس سے آگے ملائکہ بنے، اس سے آگے جن بنے، اس سے آگے جنت بنی، اس سے آگے دوزخ بنی، اس سے آگے انسان بنے۔ اگر وہ بستی ام القریٰ ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ ساری زمین خانہ کعبہ سے بنی ہے۔ سبحان اللہ اگر حضور کو امی کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات حضور کے نوری عطر سے بنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تم قرآن پڑھ کر عالم بنے، تم پر قرآن اترا نہیں ہے، بے شک واہ واہ اگر اترتا تو تم فنا ہو جاتے۔ بے شک کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں میں نازل کیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ وزن اٹھانے کے قابل نہیں۔ بے شک قرآن کا وزن کس نے اٹھایا؟ سبحان اللہ اللہ قلبی کا بِإِذْنِ اللہ، قرآن نے کہا حبیب اللہ کے اذن سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن اتارا گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، حبیب آپ سے بوجھ اٹھا دیا۔ سبحان اللہ لوگوں کو بوجھ نہیں سمجھ آیا، بے شک بوجھ اٹھا دیا۔ بوجھ کیا تھا؟ واہ دنیا کا کوئی بوجھ حضور پر نہیں تھا، بے شک وہ تو لوگوں کا بوجھ اتارنے آئے۔ وہ بوجھ کس چیز کا تھا؟ وہ قرآن کا وزن تھا۔ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی اتری حضور پسینے سے شرابور ہو گئے، حضور کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں کیا۔ وہ پسینے سے شرابور اس لیے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وزن کو محسوس کیا۔ سبحان اللہ وہ وزن کتنا تھا؟ روایات پڑھیں، سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، آقا سواری پہ سوار ہے، اب وہ قرآن سواری پہ نہیں اترا، وہ حضور کی قلب اطہر پر اتر رہا تھا، سواری پر نہیں اترا، قلب اطہر پہ قرآن اتر رہا تھا۔ اس کا وزن سواری نے محسوس کیا، صحابہ کہتے ہیں سواری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ سارا وزن تو پڑا ہی نہیں تھا، سارا وزن تو قلب اطہر پر تھا۔ سبحان اللہ ایک صحابی کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا، میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے ساتھ مست تھا، سبحان اللہ ملا ہوا تھا سبحان اللہ کہ آقا علیہ السلام پہ قرآن اترنا شروع ہوا، سبحان اللہ اور فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا کسی نے احد پہاڑ اٹھا کے میری ٹانگ پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ
ابھی وہ قرآن صحابی پہ نہیں اتر رہا تھا، قرآن تو آقا پہ اتر رہا تھا، مگر مس ہونے کی وجہ سے اتنا وزن محسوس ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی ایک ہی آیت نازل ہوئی، اگر زیادہ قرآن اترتا تو میری ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی۔ قرآن تاجدار مدینہ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا، جس ذات نے قرآن رب سے پڑھا، جس ذات پر قرآن اترا، رب اعلان کرے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ تو قرآن تو خود کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان قرآن کے اندر موجود نہیں۔ جب کائنات کی ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے رب سے قرآن سیکھا ہے، تو گویا کائنات کی ہر چیز کا علم حضور کو ہو گیا۔ کیسی حضور کو فضیلت ہوگی آدم علیہ السلام پر؟ جب فرشتوں نے سوال کیا نا کہ آدم کو کیوں بنایا، بولا کیوں بنانا چاہتا ہے، تو رب نے آدم علیہ السلام کے سامنے کائنات کی چیزیں رکھی، پھر فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، بولا تو ہی جانتا ہے، فرمایا آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، تو رب نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ اب فرشتوں پر برتری آدم علیہ السلام کو اس بات پہ ملی کہ انہیں کائنات کی ہر چیز کا نام آتا ہے، علم نہیں نام آتا ہے، یہ برتری ملی۔ اور جب بائیں پسلی سے محبوبہ کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا اب ان کو چیک کرتے ہیں، وہاں تو چیزیں پڑی تھی، یہ تو ابھی ابھی بنی ہے۔ فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا آدم یہ کون ہے، اس کا نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے سمجھا شاید نام آتا ہے، نام کا معنی نہیں آتا۔ فرشتوں نے کہا آدم حوا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو زندہ وجود سے پیدا کی جائے اسے حوا کہتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ جو فضیلت ملی وہ اس بات پر تھی کہ کائنات کی کلہا، کائنات کی ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، اور تیرے اور میرے آقا کو فضیلت یہ ملی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تمہیں پورے قرآن کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو تم پھر بھی عالم ہو، پورے قرآن کا ترجمہ کبھی تم نے پڑھا ہی نہ ہو، تمہارے مقدر میں نہ ہو، تم پھر بھی عالم ہو، اور جس رسول پر قرآن اترے نعوذ باللہ اسے ان پڑھ کہتی ہو۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام صحابہ سے خطاب کرتے اور میں میرے اصحاب میں نے رات اللہ کی عبادت کی جتنی میرے مقدر میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، میں دیدار سے مستفید ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے مطابق دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو فرمایا کائنات کی ہر چیز میرے اوپر روشن ہو گئی۔ اب اس جملے سے پہلا جملہ کیا ہے؟ رب پوچھتے ہیں اے پیارے حبیب ذرا یہ بتاؤ مالا الاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں پھر
رب نے اپنا دستے قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، کائنات کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ میرے رب نے پوچھا اب بتاؤ حبیب، وہ مالا الاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں؟ حبیب کدھر ہے؟ زمین پر۔ وہاں سے نگاہ اٹھی، اس نے سماوات کراس کیا، مالا الاعلیٰ کے فرشتوں کی گفتگو کو سنا۔ عرض کیا مولا وہ کفارات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کفارات کیا ہے؟ ایک نماز پڑھ کے بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب بتاؤ، قرآن کہتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، آخری جملے عرض کر رہا تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام سینکڑوں میل دور اس چونٹی کی آواز کو سنا۔ چونٹیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند کر چلا جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹیوں کا نظریہ ہے، انہیں خبر نہ ہو، یہ چونٹیوں کا نظریہ ہے۔ مگر سلیمان علیہ السلام بات کو سن کر دیکھ کر ہنس پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو توفیق دی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کو توفیق دی ہے۔ وہ سینکڑوں میل دور چونٹی کو دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ وہ جو امام الانبیاء ہے، جس کے توسل سے سلیمان علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے نبیوں، تمہیں شرط پر نبوت دیتا ہوں، اے رسولوں تمہیں شرط پر رسالت دیتا ہوں۔ جب میرا نبی آئے گا، جب میرا حبیب آئے گا، اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا، اپنی رسالتوں کو چھوڑ دینا، اپنے کلمے کو چھوڑ دینا، اپنی امت کو چھوڑ دینا اور میرے رسول کا کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں شامل ہو جانا۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں کہ آج بھی تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر ہے جو ساری کائنات کے درود سنتا ہے۔ کہتے کیا ہیں وہ جی؟ لکھتے نہیں تھے۔ اچھا، لوگوں کو کہتے ہیں لکھنا نعوذ باللہ نہیں آتا، سیدھی بات کر لو لکھتے نہیں تھے، سیدھی بات کر لو پڑھتے نہیں تھے، یہی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا۔ یہ کہو کہ پڑھتے نہیں تھے، لکھتے نہیں تھے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو میں نے ایک ریسنٹ ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے اخبار کے اندر، جو چیف جسٹس ہے نا، اس کا جو ایک رائٹر ہے نا، لکھنے والا، وہ 19ویں اسکیل کا بندہ ہے، ڈی سی رینک کے برابر۔ ڈی سی رینک کا بندہ جسٹس کا رائٹر، کاتب ہے۔ اگر ایک جسٹس کا کاتب ڈی سی رینک کا بندہ ہے تو پھر بتاؤ نا، یہ جسٹس لکھتا نہیں ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، لکھا ہوا پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہاں تو امام الانبیاء کی شان یہ ہے، فرمایا 2 وزیر میرے زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہیں، وہاں جبرائیل اور میکائیل ہے، یہاں ابو بکر اور عمر ہے۔ یہ بادشاہی کا نظام ہے کہ وہاں لکھنا پڑھنا نہیں پڑتا، وہاں لکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہی نظام کا تقاضا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی،
پھر فرشتہ کا مقرر ہے اگر خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ ان کی کتاب جلاء الافہام کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے، آقا نے فرمایا جو بھی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔